میرا سوال تو میں بھی چونکہ یہاں رہتا ہوں، ہمارے دوست و احباب بھی ہیں ماشاء اللہ سے، جماعت اہل حدیث کے ساتھ ہی سارے. تو میرا سوال آپ سے استاد جی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پہ یا ہر جگہ ہے؟ ہم وہی کہیں گے جو اللہ نے خود کے بارے میں کہا کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے، اور ہر جگہ کہیں بھی قرآن و سنت میں ہمیں نہیں ملتا. اگر کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے خود کے بارے میں کہا کہ میں ہر جگہ ہوں تو پھر ہم اس بات کو کہنے میں ہمیں پرابلم نہیں ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے خود کے بارے میں کہا وہ ہوا فوق عبادی، وہ بندوں کے اوپر ہے، وہ عرش پہ مستوی ہے. عرش والی جو 7 آیتیں ہیں قرآن میں اور جو جی حدیثیں ہیں، یا من فی السماء، آسمان والا کہا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو کس طرف اشارہ کیا؟ اللہ مشہد، اللہ تو گواہ ہو جا، آسمان کی طرف اشارہ کیا، ایسے نہیں اللہ تو گواہ ہو جا. جی جی یا جیسے بر رفع اللہ الیہ، جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، رفع اٹھایا، الیہ اپنی طرف جی اٹھایا. اور قرآن کے لیے انزلہ نیچے بھیجا، قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، نیچے آیا ہے. تو ایسے بہت سارے دلائل ہیں جو ہمیں اس چیز کی طرف دلیل دیتے ہیں. اور خالق الگ ہے، مخلوق الگ ہے، کریٹر الگ ہے، کریشن الگ جی ہے. وہ کریشن غلط ملت نہیں ہے. جیسے کوئی لوگوں نے امیجن کیا ہے نا، یعنی ہر چیز میں ذرے ذرے میں خدا ہے، ایسا لوگ کہتے ہیں، جی لیکن اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ چیز کی بنیاد ہے الٹا پینتھیزم کی، جو کہتے ہیں نا ہر چیز خدا ہے. جو لوگ کہتے ہیں پینتھیزم، اس کی بنیاد کہاں ہے؟ یہ کہنا کہ ہر جگہ ہے، کیونکہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ ہے. تو ہر جگہ کچھ نہ کچھ ہے مطلب پھر اس سے بات اگلی کیا آتی ہے؟ ہر چیز میں ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، خالق الگ ہے، مخلوق الگ ہے. ورشپ دا کریٹر ناٹ دا کریشن. تو یہ میں نے مختصر میں بتایا، باقی دلائل بہت سارے اس کے. جی دلائل بہت سارے ہیں، میں مانتا ہوں آپ کی بات کو. اگر ہم شیخ اس میں مانتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، جیسا کہ آپ نے کہا، اور آپ نے قرآن کی ایک آیتیں بھی پڑھی ہے جس میں صراحت تو خیر اس میں نہیں ہے، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ عرش تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا استاد. تو مخلوق کے اندر خالق کو سمانا یہ ذرا مطلب نہیں، یہ عقل بھی مخلوق کے قبول اندر نہیں ہے. کرتی ہے. اور دوسری چیز ہم عقل نے بھی کیا اس کو کہا؟ قبول شعیب نہیں بھائی نے کرتی ہے. یہ کہا کہ مخلوق کے عرش کے اندر ہے اللہ. نہیں، آپ نے کہا نا کہ وہ کیا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے، بر رفعہ اللہ الیہ، یہ عرش بھی آپ نے مثال دی. عرش پر ہے یا عرش کے اندر ہے؟ کیا کام ہے؟ جی آپ چاہے عرش پر کہیں یا عرش کے اندر کہیں، تو خالق کا مخلوق کے اندر سمانا تو ہو جائے گا نا شیخ. بھائی صاحب عوام سن رہی ہے، یہ اتنی جی ہاں، میں بھی بیسک سن بات کا انکار مت رہا ہوں، کریے، میں بھی اتنی سن بیسک رہا بات ہوں. کا انکار مت کریے. اچھا آپ عرش چلے پر ہونا اور عرش کے اندر ہونا، ایک منٹ، جی عرش پر ہونا اور عرش کے اندر ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے. جی بالکل فرق ہے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں، عرش پر ہے عرش کے اندر ہے؟ آپ ہم نے کیا کہا ابھی تک؟ کہ آپ نے کیا سنا؟ آپ جو بھی کہیں اس کو پھر سے دوبارہ ریپیٹ کر دیجئے. میں آپ نے کیا سنا ابھی کہا نا، تو کیا سنا آپ نے ابھی؟ آپ جو بھی کہیں عرش پر یا عرش میں وہی کلیئر کر رہا ہوں کہ آپ کیا بولے ہیں، اس کو کلیئر کر دیجئے. ہم عرش میں نہیں بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. عرش پر جی ہے مطلب عرش کے اوپر ہے. عرش جی میں ہے اللہ نہیں تعالیٰ کام نے، عرش عرش پر کے اندر ہے نہیں جی کام نے. جی جی اور بالکل عرش کے اندر ہونا اور عرش کے اوپر ہونا دونوں میں فرق ہوتا ہے. میں آپ کی بات اللہ تعالیٰ مان رہا اپنی ہوں. مخلوق کے اوپر ہے. جی وَهُوَ اللہ تعالیٰ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ جی نے کہا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ رب العالمین قاہر ہے اپنے بندوں کے اوپر ہے. تو آپ جی بالکل میں آپ کی بات مان رہا ہوں. آپ نے کہا کہ عرش کے اندر نہیں ہے، عرش پر ہے. عرش پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کہاں ہے؟ فوق عبادہ، یہی آپ نے کہا نا. ہاں ہاں. تو مجھے میرا اس پر ایک سوال آپ کا تو ہے کہ آپ کی کیا جو ہوا دلیل تھی، آپ کی جو دلیل تھی پرانی والی رد ہو گئی نا. نہیں ہوا آپ ابھی جو موجود استدلال کر رہے تھے اس پر، آپ اس پر جو استدلال کر رہے تھے وہ تو رد ہو گیا نا. جو آپ اندر ہونے کا استدلال کر رہے تھے کہ خالق مخلوق کے اندر کیسے ہو سکتا ہے. ابھی تو استاد ابھی کہاں رد ہو گیا؟ ابھی تو بہت ساری چیزیں ہیں نا. ابھی آپ رہے تو اتنے ابھی جلدی پہلے ایک دلیل پر آپ نے جو ایک دلیل دی نا اندر والی، وہ بات تو رد ہو گئی نا. چلیے آپ نے کہا عرش پر، میں مان لیتا ہوں آپ نے کہا عرش پر. تو عرش پر آپ کیا کہنے کہتے کے ہیں؟ ساتھ نہیں، یہ کوئی گفتگو کرنے سے پہلے یہ بھی واضح ہو جائے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہاں ہے؟ میں تو کہتا ہوں اللہ ہوا موجود بلا مکان. جی اور یعنی اس آپ کی یہ نہیں کہتے نا کہ اللہ ہر جگہ ہے. ہوا موجود بلا مکان. اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہوا موجود آپ بلا مکان، وہ ہر جگہ موجود ہے بغیر کسی مکان کے. اس کو وہ کیا نام ہے، رہنے کے ہر لیے جگہ اللہ موجود ہے تعالیٰ بغیر کسی مکان کے. جی ایک جگہ کا مطلب، جگہ کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ کیا جگہ جو آپ نے بولا نا، ہر جگہ موجود ہے بغیر مکان کے، تو جگہ کی عربی کیا آتی ہے؟ جگہ کی عربی جو بھی ہو، پہلے تو آپ یہ چیز بتائیے کہ کیا اللہ تعالیٰ بھائی کو جیسے آپ ہر گفتگو کر رہے ہیں تو دو بھی، ارے بھائی آپ مجھ سے سوال کر رہے ہو، میں آپ کا جواب دے رہا ہوں نا. آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ بھی میرا جواب دیں. آپ کہہ رہے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے بغیر مکان کے، تو جگہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ جگہ کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ جگہ ظاہر سی بات ہے اردو کا لفظ تو نہیں ہے نا.
تو عربی میں جگہ کو کیا بولتے ہیں؟ میں عربی میں جگہ کا نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب مطلب ہر جگہ موجود ہے. ہر جگہ کا مطلب ہے ہر کہ جگہ موجود ہے اور بلا مکان بھی موجود ہے. ارے بھائی جگہ کا مطلب ہی مکان ہوتا ہے. یہ کون سی بات ہوتی ہے کہ اللہ ہر مکان میں موجود ہے اور مکان میں ہے بھی نہیں؟ آپ کا پہلا جملہ ہی آپ کے جملے دوسرے جملے سے ٹکرا رہا ہے. بالکل آپ کہہ رہے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، پھر کہہ رہے ہیں بلا مکان کے. تو اللہ کے بندے جگہ کا مطلب ہی مکان ہوتا ہے. عربی میں جگہ مکان ہی کو بولتے ہیں. جگہ کوئی اردو لفظ جگہ، آپ کہہ رہے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور تو جگہ مطلب اور کیا ہوتا ہے بتائیے؟ آپ جگہ کا مطلب مکان، آپ یہ بتائیے. کہاں سے نکل گیا جگہ کا مطلب مکان؟ تو آپ بتائیے جگہ مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ مکان مطلب اور کیا ہوتا ہے؟ جگہ کا مطلب دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، یعنی کوئی کھلی کیا نام ہے، زمین ہو، کھلی جگہ ہو جہاں پر کوئی مکان نہیں ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہے نا. یہی تو ہے نا، ہر جگہ کا مطلب ابھی تو صرف آپ مکان. ابھی تو جگہ کا آپ بول مطلب رہے تھے مکان جب نہیں ہم نے ہوتا کہا میرے کہ اللہ بھائی. تعالیٰ عرش پر ہے. ایک منٹ. جی اللہ کے بندے، آپ کی پہلی بات آپ کی دوسری بات سے ٹکرا رہی ہے. پہلا مطلب تو جگہ کا مطلب مکان ہی ہوتا ہے. میرے خیال سے آپ نے جگہ مکان کا مطلب مکان گھر سمجھا ہوا ہے. عربی میں جب مکان کہا جاتا ہے تو گھر نہیں مراد ہوتا ہے. مکان مطلب ہوتا ہے جگہ. مکان جگہ کو کہتے ہیں، جگہ مکان کو کہتے ہیں. یہ آپ تو لگتا کیا ہے کہ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر لگتا جگہ ہے آپ موجود نے نہیں ہے؟ مکان کا مطلب اردو والا مکان سمجھ لیا ہے. اردو میں نہیں، آپ مکان کیا گھر کو کہتے ہیں، عربی میں مکان کا مطلب جگہ ہی ہوتا ہے. اچھے سے میرے بھائی، آپ ابھی نا آپ کا لیول بہت نیچے ہے. ابھی آپ مکان اور جگہ کا مطلب بھی نہیں سمجھ پا رہے، اس لیے آپ سمجھیے. بحث مت کریے. ابھی آپ بحث کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے. ابھی آپ جگہ اور مکان کا فرق نہیں جانتے ہیں. ابھی آپ بحث کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے، اور آج ہمارا یہ موضوع نہیں ہے. آپ تھوڑا سا فرق سمجھ لیں پہلے. آپ جو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، پھر کہہ رہے ہیں بلا مکان ہے. آپ کا یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، پھر یہ کہنا کہ بلا مکان ہے، یہ دونوں باتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. جب آپ نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو آپ نے یہ مان لیا کہ اللہ ہر مکان میں موجود ہے. پھر آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ بلا مکان ہے. تو آپ کی پہلی بات آپ کی دوسری بات سے ٹکرا رہی ہے. دوسری بات، ابھی جب ہم نے کہا اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، تو آپ نے کہا خالق مخلوق کے اندر کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ خالق مخلوق کے اندر کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا تھا آپ نے نا. مکان مخلوق ہے کہ نہیں مخلوق ہے؟ ہاں مخلوق ہے. جگہ مخلوق ہے کہ نہیں مخلوق ہے؟ جی ہاں بولیے، میں مان رہا ہوں. مان رہے ہیں نا مخلوق ہے. تو آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق میں ہے. بھائی تو ہر جگہ کا تو مطلب خالق کیسے صرف مخلوق میں ہو سکتا ہے؟ ہر جگہ کا مطلب میں مکان صرف تھوڑی لے رہا ہوں، میں تو عرش بھی لے رہا ہوں، فرش بھی لے رہا ہوں، ساری چیزیں لے رہا ہوں نا. ہر جگہ کا مطلب یہ ہر جگہ عوام الناس کو سمجھانے کے لیے اردو کا لفظ ہر جگہ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری چیز، آیت قرآنیہ سنیے پہلے. جگہ آپ نے مخلوق ہے کہا کہ نہیں ہے؟ ہاں جگہ مخلوق ہے. تو خالق ابھی تو آپ خود کہہ رہے تھے کہ خالق مخلوق میں نہیں ہو سکتا. اب میرے خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی خالق تو مخلوق میں ہے. عوام الناس کو سمجھانے کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے. مطلب ہر جگہ سے مراد انسان جو ہوتا ہے عرش بھی لیتا ہے، فرش بھی لیتا ہے، ساری چیزیں لیتا ہے. اسی لیے ہر جگہ کا مطلب عرش فرش ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. اس میں کوئی ایک عرش اور جگہ فرش مخلوق ہے کہ نہیں؟ ہاں مخلوق ہے. تو خالق مخلوق میں کیسے ہے؟ ابھی تو آپ خود کہہ رہے تھے خالق مخلوق میں نہیں ہو سکتا ہے. ہاں جی بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. خالق تو آپ مخلوق خود کہہ رہے ہیں، ایک طرف کہہ رہے ہیں خالق مخلوق کے اندر نہیں ہو سکتا، اور پھر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ بھی ہے، فرش پہ بھی ہے. تو آپ نے تو خود خالق کو مخلوق میں شامل کر دیا. میری بات کو آپ گھما رہے ہیں. آپ مخلوق کے اندر سے کسی ایک آپ چیز اپنی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنی محدود بات کر خود رہے گھما رہے ہیں. آپ یہ گھومی ہوئی باتیں کر رہے ہیں، میں نہیں گھما رہا ہوں. آپ اللہ تعالیٰ کو عرش پر محدود کر رہے ہیں. مخلوق میں سے مخلوق کے ایک ٹکڑے کے اندر اللہ کی ذات کو آپ محدود کر رہے ہیں. مجھے اس چیز پر اعتراض ہے. ہم نے کہاں کہا محدود ہے؟ آپ نے کہا نا اللہ تعالیٰ اچھا عرش ٹھیک پر ہے، ہے. محدود والی بات پہ عرش پر آپ محدود ہے. نہیں کر رہے ہیں. آپ عرش آپ پر کہہ رہے ہیں اللہ ہر جگہ ہے. اچھا اگر ہم یہ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو اللہ تعالیٰ محدود نہیں ہوگا؟ بھائی اگر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ اللہ تعالیٰ تو ہاں موجود ہے پھر تو محدود نہیں جھگڑا ہوگا. ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ. جگہ محدود ہے کہ نہیں؟ جگہ محدود ہے کہ نہیں؟ جیسے اللہ تعالیٰ محدود ہے، کیا جگہ بھی لامحدود ہے؟ یہاں پر جگہ سے مراد یہ جگہ نہیں، یعنی اللہ کو ہر جگہ پر موجود مانا جا رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات کہیں سے بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ پر موقوف ہو دوسری جگہ پر نہیں ہو. دوسری چیز ایک بات بتائیے، ارے میرے سوال کا جواب دیجئے. جگہ محدود ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جگہ محدود ہے. تو ہم نے کہا اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو آپ نے بھی تو اللہ تعالیٰ کو محدود کر دیا جگہ میں. میں محدود نہیں مان رہا ہوں نا، میں تو کہہ رہا ہوں عرش اور فرش دونوں پہ. آپ ایک مخلوق کے ایک ٹکڑے پہ اللہ کو محدود کر دے رہے ہیں کہ عرش پر. ارے بھائی آپ نے کہا جگہ محدود ہے، آپ نے کہا اللہ ہر جگہ ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی تو محدود رہا. بالکل نہیں رہا. آپ خود کہہ رہے ہیں جگہ بھی محدود ہے. آپ کہہ رہے ہیں آپ خود کہہ رہے ہیں جگہ محدود ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں جگہ محدود ہے. آپ جگہ محدود ہے خود کہہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جگہ محدود ہے. آپ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو بھی تو اللہ تعالیٰ محدود ہی ہوا.
میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک چیز جو آپ اللہ تعالیٰ کو عرش پر محدود کر دے رہے ہیں، یہ چیز آپ کی ٹرمنالوجی، یہ چیز آپ کی غلط ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر محدود ہے، ایسا کہا ہے ہم نے. اللہ تعالیٰ عرش ہم نے پر، ایسا کہا کہ اللہ تعالیٰ محدود ہے. دیکھو بھائی دیکھو، آپ ابھی تک کا خلاصہ میں بتاتا ہوں کیونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے. جی آپ نے گفتگو کی شروعات کی جب ہم نے کہا اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. آپ نے کہا کہ آپ نے خالق تو مخلوق کے اندر ہو گیا، خالق مخلوق کے اندر نہیں ہو سکتا ہے. آپ نے آرگیومنٹ کیا ہے نا. ہم نے اس کا جواب کیا دیا؟ ہم نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہم یہ کہیں نہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اندر ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. یہ جواب ہم نے دیا. آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. آپ نے کہا اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، عرش پر ہے، فرش پہ بھی ہے. آپ نے جو خود مقدمہ اپنے سوال میں قائم کیا تھا، ہم نے اسی کے حساب سے آپ سے پوچھا کہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو عرش میں مان لیا تو یہ ہو جائے گا کہ خالق مخلوق کے اندر ہے. تو آپ نے تو اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مان لیا، تو آپ نے بھی تو خالق کو مخلوق کے اندر داخل کر دیا. اس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. ہم نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ، میں کنکلوڈ کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں. ہم نے آپ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے آپ کے حساب سے. آپ نے کہا کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے بلا مکان. آپ کا پہلا جملہ آپ کے دوسری جملے سے ٹکرا ہے. بلا مکان کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، مطلب اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. تو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، دوسری طرف اس کے مکان کا انکار بھی کر رہے ہیں. تو آپ کا پہلا جملہ آپ کے دوسرے جملے سے ٹکرا ہے. اور اللہ تعالیٰ، آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو عرش پر ماننے سے اللہ تعالیٰ محدود ہو جائے گا. ہم نے کہا کہ اچھا کہ ہر جگہ ماننے سے محدود نہیں ہوگا. آپ نے کہا کہ جگہ بھی محدود ہے. تو ہم کہتے ہیں پھر جگہ محدود ہے تو بھی تو وہ مسئلہ جو آپ عرش پر ہونے کا انکار کرنے کے لیے جس دلیل کو بنیاد بنا رہے ہیں اسی دلیل کو بنیاد بنا دیا جائے تو بھی آپ کا یہ قول غلط ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ. یہ آج کی گفتگو کا خلاصہ ہے. آج یہ موضوع نہیں تھا. آپ 5 منٹ کی گفتگو میں نا 5 منٹ کی گفتگو میں سب کو پتا چل گیا آپ کیا مانتے ہیں، میں کیا مانتا ہوں. اگلی مرتبہ انشاءاللہ اس موضوع پہ جب گفتگو ہوگی نا تو تفصیل سے بات رکھیں گے. بارک اللہ فیکم. بھائی میں بس آپ کی نا دلیلیں دکھانا چاہتا تھا لوگوں. اتنی گفتگو میں پتا چل گیا کہ گلاس میں کتنا پانی، اتنی گفتگو میں پتا چل گیا گلاس میں کتنا پانی ہے. تھوڑا سا بھر کے آئیے، جب بھریں گے تو چھلکیں گے انشاءاللہ تعالی. بارک اللہ فیکم. اتنی گفتگو کافی ہے، آج یہ موضوع نہیں ہے. بارک اللہ فیکم.